اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ گفتگو ہماری مبتلات صوم میں چل رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ان کو مبتلات روزہ کہتے ہیں، یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں۔ کل استمناء کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن چونکہ یہ گفتگو جوانوں کے حساب سے نہایت ہی مبتلا بے اور ضروری ہیں، لہٰذا جو تفصیل یہاں پر استمناء کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ تفصیل بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی باریکی اس مسئلے کی نہ رہ جائے، جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے منی خارج ہو رہی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ 3-4 مسئلے ہیں جو جاننا ضروری ہے، لیکن اگر غیر اختیاری طور پر دن میں روزہ رکھا ہے، غیر اختیاری طور پر منی خارج ہو جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، ایک چیز۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سوتے ہوئے منی خارج ہو جائے، یعنی نائٹ فال، اگرچہ سونے سے قبل معلوم ہو جائے کہ اگر سوئے گا تو اسے نائٹ فال ہو جائے گا، احتلام ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے سونا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے لیے وہ جاگتا رہے، یعنی اگر اسے پہلے سے محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ کر کے سوؤں گا تو احتلام ہو جائے گا، تو بھی اس کے لیے اس حالت میں بھی سونا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے، جو نہایت ہی اہم مسئلہ ہے، روزے دار کو جب نائٹ فال ہو رہا تھا اسی وقت جاگ جائے، وہ آنکھ کھل جائے، یعنی بیدار ہو جائے، اور اس کے بعد اسے احتلام ہو، یعنی آنکھ کھلنے کے بعد، کہہ رہے ہیں تو بھی روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہاں پر اگر آنکھ کھل گئی ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب اگر کوئی روزے دار
محتلم ہو گیا، یعنی اسے احتلام ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد وہ جب جائے گا لیٹرنگ میں پیشاب کرنے تو نلی میں جو منی پھنسی ہے وہ نکلے گی، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر بالعمد روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ، روزے کی حالت میں کرے گا تو روزہ باطل ہوگا، روزے کی حالت نہیں ہے، عام دنوں میں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے تو ایک فعل حرام کا مرتکب ہو رہا ہے اور گناہ عظیم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیے تفصیل اس سلسلے میں کہ خدا و رسول اور ان کے جانشین کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ جو مسئلہ آیا تھا کس سے کیا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے۔ اگر روزے دار زبان سے کہہ کر یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے جان بوجھ کر جھوٹی بات کو، توجہ سے سنیے، خالی زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، زبان سے کہہ کر یا لکھ کر یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے جھوٹی بات کی نسبت خدا کی طرف دے، رسول کی طرف دے، ائمہ معصومین میں سے کسی امام کی طرف دے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ صرف زبان سے کہنا نہیں، اگر کسی نے لکھ دیا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اور جبکہ امام نے نہ فرمایا ہو، اپنی طرف سے اس نے امام کی طرف نسبت دے دی، لکھنے میں خالی لکھ دیا، ہاں، یا یہ کہ اشارہ کر دیا، یا یہ کہ کسی بھی طریقے سے نسبت ہو جائے کہ اللہ نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے یا کسی امام نے فرمایا ہے، تو اس کا روزہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب باطل ہو جائے گا۔ نہایت اہم مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ تو بات تھی خدا و رسول و ائمہ کی طرف جھوٹی نسبت۔ اگر روزے دار کسی بات کو حضرت فاطمہ زہرا دوسرے انبیاء اور ان کے جانشینوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے، کس کی طرف؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور انبیاء کے جو اوصیاء تھے ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو احتیاط مستحب کی بنا پر دوبارہ روزہ رکھے، یعنی روزے کی قضا کرے۔ احتیاط مستحب یہ ہے، دونوں فرق محسوس کیا نا، خدا و رسول اور ائمہ طاہرین، باطل ہو جائے گا روزہ۔ لیکن یہاں پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسرے انبیاء اور ان کے اوصیاء، یعنی دوسرے انبیاء کے جو اوصیاء جانشین ہیں ان کی طرف اگر جھوٹی نسبت دی، یعنی کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ کا وہ ارشاد نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے۔ اب اس کے بعد آئیے مسئلہ جو ہے، اگر روزے دار سے معلوم کیا جائے کہ رسول خدا یا ائمہ نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں، صرف یہ، یعنی اسے ہاں اور نہیں میں جواب دینا ہے، ایسا فرمایا ہے یا نہیں، رسول خدا یا ائمہ میں سے کسی امام نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے نہیں کی جگہ پر ہاں یا ہاں کی جگہ پر نہیں کہہ دیا، یعنی اسے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں فرمایا ہے، آپ کو یقین ہے کہ یہ فرمایا نہیں ہے لیکن آپ نے کہہ دیا ہاں فرمایا ہے، تو کیا ہو گیا؟
روزہ باطل ہو جائے گا۔ یعنی اگر اسے نہیں کہنا تھا نہیں کی جگہ پر ہاں کہہ دے، یا ہاں کہنا تھا ہاں کی جگہ پر نہیں کہہ دے، تو ایسی صورت میں روزہ باطل ہو جائے گا بنا بر احتیاط واجب۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر روزے دار کسی روایت کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ تھوڑا مسئلہ اب الگ ہے۔ روزے دار کسی روایت کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اب اسے کس طرح اسے نقل کرنا ہے؟ شک کی حالت میں ہے نا، یقین ہو تو اب اس صورت میں بیان کر دیا کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے، پانچویں امام نے، ساتویں امام نے، پہلے امام نے، جو بھی ہے، لیکن ابھی کیا شک کی حالت میں ہے کہ یہ روایت فرمائی ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، تو اب اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے کہے، بیان کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، یعنی ڈائریکٹ یہ نہ کہ رسول خدا نے فرمایا، بلکہ یہ کہیں کہ بیان کیا جاتا ہے، نقل کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، چھٹے امام نے فرمایا ہے۔ جب آپ کو روایت کے صحیح طور پر معلوم نہ ہو، شک کی حالت میں صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو آپ اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم نے فرمایا، یا یہ نہیں کہہ سکتے چھٹے امام نے فرمایا، ساتویں امام نے، بلکہ کیا کہیں؟ بیان یہ کیا جاتا ہے، نقل یہ کیا جاتا ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے، چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے، یعنی براہ راست نہ نبی کی نہ خدا کی طرف نسبت دیں جب شک کی حالت میں ہوں، نہ رسول کی طرف نسبت دیں، نہ ائمہ معصومین میں سے کسی امام کی طرف نسبت دیں۔ اگر کسی آخری مسئلہ ہے، اگر کسی مطلب کی خدا، رسول یا ائمہ کی طرف اس اعتبار کے ساتھ نسبت دے کہ یہ خدا، رسول یا ائمہ کا ارشاد ہے، بعد میں پتہ چلے کہ جھوٹ تھا، یعنی جب وہ نسبت دے رہا تھا تو اسے یقین تھا کہ خدا کا ارشاد ہے یا رسول اکرم کا ارشاد ہے یا ائمہ میں سے کسی کا ارشاد ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ نہیں، یہ روایت صحیح نہیں تھی، تو اب اس صورت میں کیا ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت اس کو یقین تھا، نہیں جھوٹ اس نے نہیں کہا، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جو روایت نقل کی وہ غلط تھی، تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جیسے کہ منی جو نکلتی ہے وہ اچھل کے نکلی تو خراب ہو جائے گا، اور اگر منی سے پہلے جو اگر پانی نکلتا ہے یا وہ جاگتے میں یا سفر میں یا کوئی موبائل لکھتے میں نکل جائے تو وہ اس پہ بھی حرام ہے؟ نہیں، وہ پاک ہے، حتیٰ وضو بھی ہاں استبراء کر چکا ہے، سب کچھ کا ہے۔ دیکھیے پیشاب کرنے، چلیے آپ نے اچھا سوال کیا، ہمارے سب جوان بچے ہیں، بتا دیں پیشاب کرنے کے بعد دیکھیے استبراء دو طرح کا ہے، ایک استبراء بالبول ہے، ایک استبراء بالمنی ہے۔ پھر آپ کے مسئلے پہ آؤں گا، وضاحت کر دوں، سوال کر لیا ہے تو چونکہ جوان ہے جاننا ضروری ہے بچوں کو۔ استبراء بالبول، استبراء بالمنی، یعنی اگر منی خارج ہوئی ہے تو غسل کرنے سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے، تاکہ جو نالی میں نلی کے اندر منی رہ گئی ہے وہ نکل جائے، جب پیشاب کرے گا تو منی نکل جائے گی، لہٰذا غسل کرنے سے پہلے پیشاب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اب پیشاب کیا ہے تو پیشاب کا استبراء کیا ہے؟ پیشاب کا استبراء بھی ضروری ہے، چونکہ ابھی جو سوال کیا ہے کہ کوئی رطوبت، کوئی پانی محسوس ہو رہا ہے، اگر استبراء نہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو رطوبت پانی محسوس ہو رہا ہے پیشاب ہو، لہٰذا استبراء کرنا
ضروری ہے وہ استبراء کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ دیکھیے استبراء کا طریقہ یہ ہے، پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے سے پہلے جو طریقہ ہے تمام فقہاء نے ایک بتایا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے یہ جگہ سمجھانے کے لیے، یہ جگہ پاخانے کا مقام ہے، یہاں سے لے کر کے یہ بیضتان تک سمجھ رہے ہیں نا، بیضتان جی، یہاں تک 3 بار کھینچنا ہے، ایسے بیچ کی انگلی یا یہ انگلی رکھ کے 3 بار اس طرح سے پاخانے کے مقام سے یہاں تک کھینچیے، بیضتان تک، ادھر تک 3 بار۔ غور سے دیکھیے، ادھر ضروری ہے جوانوں کے لیے استبراء 3 بار، 1 2 3، تاکہ جو ادھر نلی میں، چونکہ یہ نلی پوری وہاں سے آئی رہتی ہے نا، پیشاب کی جو نلی ہے، تاکہ جو نیچے کی نلی میں پیشاب ہے وہ ادھر آ جائے۔ پھر یہ بیضتان کے بعد کیا ہے، اب اس کے بعد پھر 3 بار اس کے اندر، اس کے نیچے جو نلی ہے، آلہ تناسل کے نیچے جو نلی ہے، پھر اس کو 3 بار یوں، 1 2 3، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آلہ تناسل کا سر ہے، حشفہ بولتے ہیں عربی میں، اس کو بھی 3 بار دبائے، یوں 3 بار دبائے۔ کس لیے یہ ہے؟ کس لیے یہ ہے؟ تاکہ پیشاب جو ہے نلی سے نکل جائے۔ پھر سے سنیے، چونکہ جوانوں کے لیے ضروری ہے، چونکہ فقہ اسی لیے ہے جو کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ اسی طرح کے مسائل ہیں۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، وہ یہی چیزیں ہیں، فرض ہے یہ سیکھنا، اس طرح کی چیزیں واجب ہیں۔ تو اب کیا ہے، پھر سے سنیے، پاخانے کے مقام سے یہ بیضتان تک 3 بار، یہ آہستہ آہستہ، بہت دبا کے نہیں، آرام سے آہستہ آہستہ۔ پھر اس کے بعد یہ جو نیچے نلی ہے 3 بار اس کو، یہ آرام سے کہ پیشاب نکل جائے۔ پھر 3 بار یہ سر دبا کے پھر پانی ڈال دیں، پھر پانی سے دھو لیں، جو استنجا کرتے ہیں 2 بار پانی سے دھو لیں گے، پاک ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں استبراء۔ غور سے سنیے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ استبراء کہتے ہیں۔ اب اگر کسی نے استبراء کر لیا ہے یہ، اور اس کے بعد کوئی نمی محسوس کر رہا ہے، رطوبت محسوس کر رہا ہے، چلتے پھرتے یا جس طرح سے جس حالت میں بھی، تو یہ پاک ہے، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر اس طرح کا پانی نکل رہا ہے، چلتے پھرتے ہے یا ویسے ہے یا جس طرح سے بھی، تو کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رطوبت کہتے ہیں۔ ودی، مزی، وزی، 3 طرح کی یہ رطوبتیں ہیں، اور یہ تینوں پاک ہیں۔ خوشفیلی کے وقت نکلے تو بھی پاک ہے، پیشاب کے بعد آپ استبراء کر کے آئے اور کوئی محسوس کر رہے ہیں جیسے کوئی پانی نکلا، کبھی محسوس ہوتا ہے نا کہ استنجا کر کے آئے، استبراء کر کے آئے، استبراء کیا، استنجا کیا، اور محسوس کر رہے ہیں جیسے کوئی پانی نکلا، تو وہ پاک ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اسی طرح سے منی کے بعد پیشاب کیا تھا، پھر استبراء کیا تھا، پھر وہ جیسے کچھ محسوس کر رہا ہے، وہ بھی پاک ہے۔ یا خوش فعلی کے وقت کچھ اس طرح سے محسوس کر رہا ہے اور اس پہ کوئی پانی نکل رہا ہے، تو بھی وہ پاک ہے۔ یہ ساری چیزیں پاک ہیں، ودی، مزی، وزی، اور اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ غسل واجب ہوتا ہے۔ 6 بار ضروری کہ 2 بار پہلے کرے اور اپنا دل ہو گیا کہ اب صاف؟ یہ طریقہ بتایا گیا ہے، چونکہ نلی کا ایک حصہ اس بیضتان سے پہلے ہے، نلی کا دوسرا حصہ بیضتان کے بعد ہے، پھر اس کے بعد اس کے سر کو دبانا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ جو بتایا ہے اس پہ عمل کریں، 3 بار ادھر، 3 بار ادھر، 3 بار، یہ 9 بار ہے، 6 بار نہیں، 9 بار ہے۔ بہت ٹائم نہیں لگتا جب ہمیشہ استبراء کرنے لگیں گے ڈر رہے ہیں کہ تو 9 بار، جب استبراء پہ عمل کریں گے بہت ٹائم نہیں لگے گا۔ جو نہیں کرتا ہے پہلی بار اس کو یاد کرنا ہوگا، کریے، ضروری چیزوں میں سے ہے یہ درس اسی لیے رکھا ہی گیا ہے۔ یہ تو کہنے کے لیے تفسیر کا درس ہے، احکام ہے، لیکن ضمناً جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہوں پوچھیے،
گھر میں کوئی نہیں بتائے گا، ہر عالم دین نہیں بتائے گا، لہٰذا جو کچھ بھی آپ لوگوں کا سوال ہو جیسا بھی ہو، اگر سب کے سامنے نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بعد میں آ کے مجھ سے پوچھیے تاکہ مسائل سے آگاہی رہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اطمینان حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا گیا وہ کریں۔ 2 بار میں اطمینان ہو گیا۔ ہاں، تو اصل یہ ہے کہ اگر اطمینان ہو گیا کہ ہاں پیشاب نکل گیا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ طریقہ بتایا گیا ہے اطمینان ہی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ توضیح المسائل وغیرہ میں جو طریقہ بتایا ہے یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ اطمینان ہو جائے۔ ہاں، کوئی اور سوال ہے یا آگے چلیں تفسیر؟ محمد والے محمد بابا سے بلند سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر ہے آج۔ سورہ اعلیٰ آپ لوگ کس نماز میں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا؟ تیز بولیے، کس نماز میں؟ عید اور بقرہ عید کی پہلی رکعت میں۔ مستحب ہے، اسے کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں لیکن مستحب ہے، فضیلت ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ شمس پڑھتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کے جو مضامین ہیں، یعنی جو مطلب ہے سورہ اعلیٰ میں، 2 مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو اور اپنے رسالت کے فرائض کو انجام دو۔ سورہ اعلیٰ میں پہلا مطلب کیا ہے؟ نبی کو حکم ہے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اور اپنے رسالت کے فرائض بجا لاؤ، اور اللہ کے بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ با ایمان اور کفار کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ دونوں کے لیے سعادت و شقاوت یعنی بدبختی، کامیابی و بدبختی کے اسباب کیا ہیں، یعنی مومنوں کے لیے کامیابی کے اسباب کیا ہیں اور کافروں کی بدبختی کے اسباب کیا ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ باتیں صرف قرآن مجید میں ہی موجود نہیں ہیں، بلکہ یہ باتیں دوسرے انبیاء کے صحیفوں میں، دوسرے انبیاء کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ یہی 2 مطلب اس سورہ اعلیٰ میں ہے جو ابھی آپ لوگ ملاحظہ کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، جو شخص سورہ اعلیٰ کی تلاوت واجب نمازوں میں یا نافلہ نمازوں میں کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے رہیں گے اور اس سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی یہ فضیلت، تلاوت کیا یعنی نماز کے اندر، چاہے نماز واجب ہو یا مستحبی نماز ہو، لیکن خالی تلاوت کا ثواب، یہ تو نماز کی بات تھی،
خالی تلاوت کا ثواب یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ اعلیٰ کی جو تلاوت کرے گا، جتنی چیزیں جناب ابراہیم پر، جناب موسیٰ پر اور نبی اکرم پر جتنی چیزیں نازل ہوئی ہیں، ان کے جو حروف ہیں، حرف، جو چیز نازل ہوتی ہے، جو کلام نازل ہوا ہے، جو صحیفہ قرآن نبی اکرم پہ جیسے قرآن یا اس کے علاوہ حدیث قدسی وغیرہ نازل ہوئی، جتنی بھی چیزیں، یا جناب موسیٰ پر یا جناب ابراہیم پر جو کتاب، جو صحیفہ نازل ہوا، کہتے ہیں اس میں جو حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالی، ہر حرف کے بدلے میں جو کس پر، جناب موسیٰ، جناب ابراہیم اور نبی اکرم پر جو کچھ نازل ہوا ہے، ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالی اسے 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب ہے سورہ اعلیٰ کا، جبکہ بہت بڑا سورہ نہیں ہے، اس کے اندر 19 آیات ہیں، 19 آیتیں اور بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، 19 آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، ابھی آپ ملاحظہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، سبح امر کا صیغہ ہے، تسبیح کرو، کس سے؟ اللہ کہہ رہا، پیغمبر سے کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، سبح تسبیح کرو، کس کی تسبیح کرو؟ اسم ربک الاعلی، اپنے بلند رب کے نام کی، اسم ربک الاعلی، جو تمہارا رب سب سے بلند ہے، اعلیٰ ہے، سب سے عظیم ہے، عظیم مرتبت والا ہے، اس کے نام کی تسبیح کرو۔ نام کی تسبیح کرنا ہے، اللہ کے جتنے نام ہیں، ابھی تفسیر میں بات آئے گی۔ کون ہے یہ تمہارا رب اعلیٰ، تمہارا بلند پروردگار کون ہے؟ الذی خلق فسوا، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو منظم کیا۔ تم کو پیدا کیا، ایسے ہی نہیں، انسان اشرف مخلوقات ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی، کسی بھی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ذات واجب نے فخر نہیں کیا ہے۔ کسی کو، کوئی بھی مخلوق ہو، کسی کو بھی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فخر و مباحات نہیں کیا ہے، لیکن جب انسان کو شکم مادر میں مکمل کر دیا، جو اس دن بھی سورہ مومنون کی چند آیات کی تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے انسان کو مٹی اور پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر اس کو میں نے نطفے میں بدلا، پھر نطفے کو علقے میں بدلا، پھر علقے کو مضغے میں بدلا، پھر مضغے کو ہڈی میں بدلا، پھر ہڈی کے اوپر گوشت اور چمڑا چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے جب روح ڈال دی تو اب اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت وہ ذات ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو مکمل کر دیا شکم مادر میں تو اپنے آپ کو ذات واجب نے احسن الخالقین کہا ہے، یعنی سب سے بہتر پیدا کرنے والا۔ تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے
کہ بہترین پیدا کرنے والا وہ ہے۔ فتبارک اللہ، اللہ بابرکت ہے جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا الذی خلق فسوا، جس نے انسان کو پیدا کیا اور منظم بنایا ہے۔ کوئی کمی ہے؟ یہ دونوں آنکھ جو ادھر ہے، ادھر کے بجائے ادھر ہوتی، کیسا لگتا ہے انسان؟ بعد میں انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین فی احسن تقویم، بہترین خلقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو بہترین خلقت ہے انسان کی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کہ دو آنکھیں سامنے ہیں، پھر ناک ہے، پھر منہ ہے، پھر کان ہے، پھر اس طرح سے دو پیروں سے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بہترین تقویم ہے، بہترین خلقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ والذی قدر فہدی، اللہ کون ہے؟ کس کے نام کی تسبیح کرنا ہے؟ جس نے پیدا کیا، منظم بنایا اور تقدیر، ہر شے کی تقدیر رکھ دی ہے۔ قدرہ یعنی تقدیر، فہدی، اور اس چیز کی طرف ہدایت کر دی ہے۔ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے، تقدیر میں رکھا، مقدر کیا اور ہر چیز کی ہدایت کی ہے۔ یہ شہد کی مکھی کو کس نے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنا چھتا بلندی پہ جا کر کے بنائے، پہاڑ پہ جا کر کے بنائے، بلند مقام پہ جا کر کے بنائے؟ یہ کس نے ہدایت دی ہے؟ یا چونٹیوں کو کس نے ہدایت دی ہے کہ وہ اپنا آذوقہ ضرورت کے وقت کے لیے لے جا کر کے اپنے بل میں جمع کرتی ہیں؟ یا اسی طرح سے معمولی سے معمولی حشرات الارض کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس کی طرف اس کی ہدایت کر دی ہے۔ فہدی، اس کی طرف ہدایت کی ہے۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ خدا ہے کہ جس نے چارہ نکالا، مرعا، چارہ پیدا کیا ہے۔ ابھی تفسیر میں گفتگو آئے گی چارہ سے مراد کیا ہے۔ فجعلہ غثاء نحوا، چارہ کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے غثاء، خشک بنا دیا۔ غثاء یعنی خشک، اسے خشک کیا اور پھر اس کے بعد سیاہ کر دیا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بھی عظیم نشانی ہے۔ یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چارہ پیدا کیا، یعنی سبزیاں، نباتات، گھاس پھوس، یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ چارہ سے مراد جسے جانور کھاتے ہیں، اسے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اسے خشک کر دیا، اور خشک ہو جانے کے بعد یہ چارہ سیاہ ہو گیا، یعنی کالا ہو گیا۔ اس کے اندر عظیم نشانی کیا ہے؟ آپ تو سوچ رہے ہیں کہ چارہ پیدا کیا، خشک ہوا، کالا ہو گیا، یہی تو آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں یہی آ رہا ہے نا۔ لیکن اس کے اندر عظیم نشانی کیا ہے؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ الرحمہ نے اپنے ترجمے والے قرآن میں تعلیقے پہ بیان کیا ہے کہ یہ عظیم نشانی اس اعتبار سے ہے کہ جہاں کی گھاس، توجہ رہے، وہ خشک ہونے کے بعد کالی ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمین میں اس کے نیچے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ تیل کے ذخائر، ذخیرے موجود ہیں۔ جہاں کی کیا ہے؟ گھاس کالی ہو جاتی ہے، خشک ہو جانے کے بعد کالی ہو جاتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نیچے اللہ تعالیٰ نے یہ علامت رکھی ہے۔ ڈھونڈو، جاؤ، تلاش کرو۔ اللہ نے سارا ذخیرہ جو زمین میں رکھا ہے اس کے لیے علامت بھی بتا دی ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ جو بھی ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، تم کو اس کتاب میں ہر چیز مل جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ ہم مسلمان تلاش نہیں کر رہے ہیں، تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے،
سنقرئک، اے پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ جب نبی اکرم پر وحی نازل ہوتی تھی اور جبریل امین وحی پہنچا کر جاتے تھے، نبی اکرم فوراً اسے دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ شروع سے لے کر جتنی آیتیں نازل ہوئی رہتی تھیں، نبی اکرم اسے دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ بھولے نہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے پیغمبر یہ زحمت نہ کیجیے۔ کتنا خدا کی نگاہ میں پیغمبر محبوب تھے، ہمارا نبی خدا کی نگاہ میں کتنا محبوب تھا۔ اللہ یہ زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہے کہ ہمارا حبیب اس کو یاد کرنے کے لیے دہرائے، لہٰذا کیا کہا؟ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے۔ فلا تنسا، لہٰذا اس کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ نے چاہ رہا ہے کچھ کہ نبی بھول جائیں، قرآن کی آیت ہے الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ اگر اللہ نے چاہ رہا ہے، اللہ اگر چاہ رہا ہے کہ نبی بھول جائیں تو بھول جائیں گے، اللہ کی چاہت پہ ہے، لیکن خود سے نبی بھولیں گے نہیں۔ نبی کے یہاں سہو نسیان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی کے یہاں سہو نسیان نہیں ہے، نبی کے یہاں خطا نہیں ہے، نبی کے یہاں معصیت نہیں۔ کوئی بھی نبی جناب آدم سے لے کر کے، وہ جو کہتے ہیں بعض لوگ، وہ ترک اولا تھا، خطا و نسیان و معصیت کسی نبی کے یہاں نہیں۔ اور جس طرح سے کسی نبی کے یہاں نہ خطا ہے، نہ نسیان ہے، نہ معصیت ہے، نہ گناہ ہے، اسی طرح سے نبی اکرم کے جو ائمہ مولائے کائنات سے لے کر کے امام زمانہ تک، حضرت حجت تک ہیں۔ سو نسیان و خطا نہیں ہے۔ ہم جس طرح سے انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اسی طرح سے اپنے ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ 14 معصومین کہتے ہیں۔ 14 معصومین یعنی کیا؟ یعنی جن کے یہاں نہ سہو ہے، نہ نسیان ہے، نہ خطا ہے، نہ غلطی ہے، نہ معصیت ہے، نہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہیں یہ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اور اللہ جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، جو پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ ہر ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اللہ، اور جو پوشیدہ ہے اس کا بھی جاننے والا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، جہر، لفظ جہر سنا ہوگا نا؟ ہماری نماز 2 طرح کی ہے نا، جہری اور اخفاتی۔ یہ لفظ سنا ہے یا نہیں نماز کے لیے؟ جو پنجگانہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، 2 طرح کی نمازیں ہیں، جہری اور اخفاتی۔ جہری نماز کس کو کہتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے رہتے ہیں نا آپ لوگ، صبح کی جو یعنی جو بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، صبح کی، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، یہ جہری ہے، بلند آواز سے پڑھتے ہیں، آشکار کرتے۔ جہر کے معنی آشکار کرنا ہے۔ اور اخفاتی کون سی نماز ہے؟ ظہر اور عصر، یعنی جسے آہستہ پڑھنا ہے، اتنا آہستہ پڑھنا ہے کہ جو بغل میں بیٹھا ہے سن نہ سکے۔ اور جہری نماز میں اتنا آشکار کرنا، غور سے سن لیجئے، یہ سب ضروری مسائل ہیں جن پر عام طور پر مومنین عمل نہیں کرتے۔ کوئی اگر بیٹھا ہوا ہے، صبح کی بھی نماز پڑھیں گے تو آہستہ پڑھ ڈالیں گے، نہیں، جہری ہے، اتنی آواز بلند ہو کہ جو آپ کے بغل میں بیٹھا ہے وہ سن سکے، بس، بہت زیادہ نہیں، اتنا بلند ہو، اتنا آشکار کرے کہ جو بغل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سن سکے۔ صبح کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت اور عشاء کی، یہ جہری ہے۔ توجہ رکھیے گا، بھولیے گا نہیں آپ لوگ۔ کوئی بھی بیٹھا ہوا، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں شرما رہے ہیں؟ کس بنا شرماتے؟ سوچتے ہوں گے ہمارا مخرج یا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہے تو اپنا مخرج تلفظ صحیح کرے،
ہاں اور کیا، نماز ہے، واجب ہے. اگر مخرج تلفظ صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو توفیق دی اللہ نے عمرہ پہ جانے کے لیے یا حج پہ جانے کے لیے اور آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، تو جو طواف کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھتے ہیں وہ نماز ہی آپ کی صحیح نہیں ہوگی. جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو آپ کا طواف باطل، جب طواف باطل تو عمرہ بھی باطل، حج بھی باطل. لہٰذا یہ جو نماز ہے مخرج کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے. جو بھی میں نے عرض کیا نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں. ہر مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، واجب ہے. مخرج سیکھنا کہ غلطی یہ نہیں ہے کہ بالکل قاری بن جائیں، غلطی نہ ہو بس. کبھی یہ ہوتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین کا جو ضاد کا تلفظ ہے ولا الضالین کہہ دیتے، نہیں غلط ہو جائے گا، زے سے تھوڑی ہے. ولا الضالین کہہ دیا آپ نے، ولا الضالین. ایک مثال دے رہا ہوں، لہٰذا جو قرآن کا آپ لوگوں کا درس چل رہا ہے اس پہ توجہ دیجئے. صرف خانہ پوری نہ کیجئے کہ بس آئے 2-3 آیتیں پڑھ لی چلے گئے. کسی بزرگ نے کہا تھا، اس کو کہتے ہیں، ہم لوگ بچپن میں ایک کھیل کھیلتے تھے، پالا چومنا. زیدی صاحب وہ معلوم ہے کھیل؟ تو یہ نہ ہو کہ آئے 1 آیت 2 آیت پڑھی پالا چوم کے چلے گئے. نہیں، 2-3 آیت بھی پڑھیں تو مخرج کے ساتھ پورے جو اس کے ہے. کچھ یہ بہت زیادہ نہیں ہے کہ ذات کا تلفظ کیا ہے، وا کا تلفظ کیا ہے، طا کا تلفظ کیا ہے، ذال کا تلفظ کیا ہے. جسے الذی، الذی زبان کی نوک کو باہر نکالیے، الذین، الذی. یا ثے کا تلفظ کیا ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر، کوثر، سر زبان کی نوک کو باہر نکل. بہت زیادہ نہیں ہے. آپ لوگ کوشش کریں گے 2-3 جلسے میں یہ جو مخرج ہیں سیکھ لیں گے، بہت زیادہ نہیں. لہٰذا آپ لوگ اس پہ بھی زور دیجئے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے پیغمبر ہم آپ کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں گے. اللہ کہہ رہا اپنے حبیب سے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. دیکھیے یہاں پہ بھی ذال ہے، ذکرہ، یہ زبان کی نوک، ذکرہ. فذکر یہاں پہ بھی دیکھیے ہم ہی تلفظ بتاتے رہیں گے جب تک یہ درس ہوگا، بتائیں گے سیکھ جائیں گے آپ لوگ. اسی ہے نا، ذال ہے یہاں پر. فذکر، ذکر نہ کہیے، زے سے نہیں ہے. فذکر، فذکر، فذکر ان نفعت الذکرى، ذکرہ، یہ ذکرہ، اتنی نوک کو باہر نکالنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اے پیغمبر انہیں موعظہ کرو، نصیحت کرو، موعظہ کرو، نصیحت کرو. موعظہ اور نصیحت اگر فائدہ دے رہی ہے، اگر نہیں ہے، بلکہ موعظہ و نصیحت فائدہ دیتی ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے پیغمبر انہیں نصیحت کرو، انہیں موعظہ کرو، اور موعظہ و نصیحت مومنین کو فائدہ دیتی ہے. کوئی چیز آپ بار بار سنیں گے تو مومنین ہے، اگر ایمان ہے دل میں، توجہ رہے، اگر دل کے اندر ایمان ہے، بار بار موعظہ کیا جائے گا، نصیحت کی جائے گی، اس کا اثر ہوگا. لیکن اگر دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بات ہی دوسری ہے، تب اس کا اثر ہونا ہی نہیں ہے. دل میں اگر ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا اثر ہونا ہی نہیں ہے. چاہے نبی اکرم موعظہ کریں، چاہے مولائے کائنات موعظہ کریں، چاہے امام حسین علیہ السلام موعظہ کریں. صبح سے لے کر عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام نے 14 خطبے دیے تھے. 14 خطبے دیے تھے اشقیاء کی طرف رخ کر کے. 14 خطبے معمولی چیز نہیں ہے، لیکن ان پر امام معصوم، امام حسین جیسا، امام معصوم جیسا کون موعظہ کر سکے گا؟
ہم لوگوں کی زبان میں تو تاثیر نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس ویسے الفاظ نہیں ہیں کہ موعظہ کریں، لیکن ان کے پاس نہ الفاظ کی کمی، نہ زبان میں تاثیر کی کمی، سب کچھ ہے، 14 خطبے دیے، لیکن ان پر جب اثر نہ ہوا تو ایک مرتبہ کیا فرمایا، کیا ارشاد فرمایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے مجلسوں میں سنا ہے یہ، کیا فرمایا؟ تمہارے پیٹ کس سے بھرے ہیں؟ حرام سے بھرے ہوئے، جس کی وجہ سے موعظہ کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں پہ ہوا بھی اثر، بہت سے لوگ آئے، صرف جناب حور ہی نہیں اور بہت سے آئے تھے، آخر تک موعظہ کر رہے ہیں، جبکہ جناب علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، عباس کے شان قلم ہو چکے ہیں، جناب علی اصغر کو تیر لگ چکا ہے، جناب علی اصغر کو دفن کر چکے ہیں، اور آپ کے اصحاب و انصار شہید ہو چکے، ان کی لاشوں کو اٹھا چکے ہیں، تک یکو تنہا حسین ہے، لیکن موعظہ کر رہے ہیں، موعظہ کر رہے ہیں۔ کیا اپنی جان کو بچانے کے لیے ان کو اپنی طرف بلا رہے تھے؟ نہیں، حسین ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، چونکہ حسین چراغ ہدایت ہیں، کشتی نجات ہیں، لہٰذا آخر تک چراغ ہدایت اور کشتی نجات بنے رہے، موعظہ کرتے رہے، اور آنے والے آئے بھی۔ ایسے ہی نہیں، نبی اکرم نے فرما دیا ہے کہ حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہیں، آخر تک موعظہ کرتے رہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، بس انشاءاللہ کل تفسیر پڑھیں گے، 2 جملے ذکر آ گیا ہے تو مصائب کبھی آ جائے۔ امام حسین سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معمولی چیز نہیں ہے، کسی کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے، ایک موت ہو جاتی ہے، حواس باختہ ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صبح سے لے کر لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی اصحاب کے لاشیں، کبھی انصار کے لاشیں، پھر اس کے بعد کبھی اپنے بھانجوں کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام حسین اپنے کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر پہنچے اور اپنے جوان بیٹے کی میت کو اٹھایا۔ نہایت سخت ہوتا ہے ہر ایک کے لیے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھانا۔ امام مظلوم نے جناب علی اکبر کی میت کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لے کر کے چلے، لیکن اس طرح سے جناب علی اکبر کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تھا۔ فَقَطَعُوهُ إِرْبًا، اربا مقتل کا جملہ ہے کہ جناب علی اکبر کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ امام مظلوم نے جب جناب علی اکبر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چاہتے تھے لے کر کے چلے، پیر زمین پر خط دے رہا تھا۔ امام حسین کی طاقت نے، دل کی طاقت نے جواب دیا، جوان بیٹے کی میت کو لے کر نہ چل سکے، ایک مرتبہ تڑپ کر کے آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ آؤ میری مدد کرو، مجھ سے جوان بیٹے کی میت اٹھائی نہیں جاتی ہے۔ بنی ہاشم کے بچے آئے، امام حسین کی مدد اس انداز سے کی، جناب علی اصغر کی جناب علی اکبر کی میت کو تمام بنی ہاشم کے بچوں نے اٹھایا، کسی نے سر کو سنبھالا، کسی نے پیر کو سنبھالا، کسی نے ہاتھ کو سنبھالا، بچے علی اکبر کی لاش کو لے کر کے آگے آگے چلے، امام مظلوم کمر کو پکڑے ہوئے، مرثیہ پڑھتے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے چلے
چلے، یہ کہتے ہوئے چلے الد دنیا بعدک الافا، اس زندگانی یہ دنیا پر خاک ہو. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے معبود، اب تک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، چاہے غلطیوں کی بنا پر ہوئے ہوں یا جان بوجھ کر ہوئے، اے میرے معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت